میرے نبی کا جس نے میرے نبی کا جس نے حسن و جمال دیکھا اس نے ہے در حقیقت رب کا کمال دیکھا. میرے نبی مشقت ہے اور نہ کھانے کے بعد کسی طرح کا اس میں کوئی ڈر ہے. اصل کھانا پینا تو جنت کا ہے. جنت کا جو تذکرہ چل رہا تھا، اگر کاش کے صحابہ جنت کی حقیقت کو سمجھے تھے، اس لیے اپنی جان اپنا مال اور ہر طرح ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا. اسی لیے بات تابعین فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کو ہم لوگ دیکھ لیتے تو سمجھتے کہ یہ لوگ پاگل ہیں، اور اگر صحابہ ہم کو دیکھتے تو کہیں گے کہ یہ لوگ منافق. یعنی ہمارا عمل بھی صحابہ کے عمل میں کوئی جوڑ نہیں. وہ جنت کی حقیقت کو سمجھے تھے، اس لیے پوری دنیا کو انہوں نے قربان کر دیا تھا اللہ کے رضا کے لیے. نزول من غفور الرحیم کہ اللہ کی طرف سے جو مہمان نوازی ہوگی اس کو وہ لوگ سمجھے. جنت کی حقیقت کیا ہے، جنت کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی مکمل دنیا میں بیان نہیں کر پائے، اور صحابہ جیسے سمجھدار انسان جو ہوئے زمین میں سب سے بڑے علم والے وہ بھی سمجھ نہیں سکے. تو ہم لوگ کچھ ان کے اثرات ظاہر ہو جائیں، ان کے کچھ معلومات ہو جائیں تاکہ عمل کے لیے رغبت ہو جائے. اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. کیونکہ آخرت کا تذکرہ چل رہا تھا، اس مناسبت سے میں نے شروع کیا. چنانچہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حدیث کو غور سے سمجھیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، یؤتی بعمر اہل الدنیا من النار. ایک آدمی دنیا کے اندر بڑا مالدار، بڑا رئیس، بڑا دبدبہ والا، پیدا ہونے سے لے کر موت تک کبھی کوئی غم، کبھی کوئی بیماری، کبھی ٹینشن، کبھی غربت، کبھی کسی طرح کی اس کو مصیبت آئی ہی نہیں تھی. ایک آدمی، اور اگرچہ اس کی عمر 100 2 سال 500 سال 1000 سال مانتی تھی، تو ایک وہ آدمی جو خراب پتی پتن روپیہ بھی اس کے پاس ہو، کبھی بھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو، لیکن اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وجہ سے وہ آدمی جہنمی ہو، تو فیسبق سبقۃ فی النار، ایک ڈبکی جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا بدعملی کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے. اور فرشتے جہنم سے نکال کر کے پوچھیں گے یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط، کہ آدم کی اولاد دنیا میں کوئی آرام دیکھا تھا؟ کبھی تو سکھ سے کھانا کھایا تھا، کبھی آرام دیکھا تھا؟ هل رأیت خیرا قط، هل مر بک نعیم قط، کبھی تم دنیا میں نعمت آرام آپ دیکھا تھا؟ وہ آدمی کہے گا واللہ ما رأیت خیرا قط وما مر بی نعیم قط، کہ قسم خدا کی دنیا میں نے کبھی کوئی آرام دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی کوئی نعمت مجھے ملی ہی نہیں. میرے دوستو، دنیا میں کوئی آدمی ارب پتی کھرب پتی ایسی کھانے کا ایک سے ایک آدمی گزار لے، لیکن اگر بدعملی کی وجہ سے جہنم کا ایک جھٹکا، جہنم کی ایک ڈبکی، جہنم کا ایک غوطہ لگے گا، دنیا کی ساری نعمت، سارا آرام بھول جائے گا وہ شخص. اور اس کے برخلاف ایک آدمی بڑا تنگدست، بڑی پریشان، یوتا یہ یوتا بأہل بوسط، ایک آدمی بڑا پریشان، دنیا میں ہمیشہ پریشان رہتا تھا، کبھی کھانے کو نہیں ملا، کبھی وہ دم سے فارغ نہیں رہا، ہمیشہ کچھ نہ کچھ پریشانی، غریبی، مصیبت، ایک سے ایک پریشانی رہتی تھی، لیکن تھا ایماندار، نیک عمل کرتا تھا. اس نیکی کی وجہ سے جنت کے اندر فیسبق سبقۃ فی الجنہ، کہ جنت کے اندر ایک ڈبکی لگائی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا یا ابن آدم هل رأیت شدۃ قط، کہ اے آدم کی اولاد دنیا میں کبھی تو نے کوئی مصیبت دیکھی تھی، کوئی پریشانی دیکھی تھی؟ وہ کہے گا واللہ ما رأیت شدۃ قط ولا مر بی بؤس قط، کہ اللہ کی قسم
دنیا میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ملی، مجھے کوئی غم نہیں ملا۔ تو میرے دوستو، یہ بڑی بے وقوفی ہوگی ہماری کہ دنیا کے عیش موج اور مستی کے لیے جنت جیسی نعمت کو اور جنت جیسی مہمان خانہ کو ہم لوگ چھوڑ دیں۔ اور بڑا عقل مند آدمی ہے کہ جنت کے خاطر دنیا کے نفسانیات کو مار دے اور نفسانی خواہشات کو قربان کر دے، داؤ پر لگا دے۔ تو یاد رکھیے کہ جنت کے نعمت ملنے کے بعد دنیا کی ساری پریشانی بھول جائیں گے، کچھ پریشانی یاد ہی نہیں رہے گی، اور جہنم کے جھٹکا ملنے کے بعد دنیا کی سارے عیش موج مستی انجوائے سب ختم ہو جائے گا، کسی طرح کچھ یاد نہیں رہے گا۔ اس لیے آخرت کی تیاری اور جنت کی تیاری کریں، اور جنت میں جانے کے لیے پوری کوشش کریں۔ اس کے لیے ہے کہ سب اس کے لیے جو ہے خواہشات کو قربان کریں۔ جنت میں جانے کے راستے جو ہیں کہ ان الجنت حفت بالمکارم، کہ جنت ناگواریوں کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے، کہ جو آدمی ناگواری کو برداشت کر لے گا وہ جنت کا راستہ طے کر رہا ہے، اور جو آدمی خواہشات نفس کا غلام بن رہا ہے وہ سمجھیے کہ جہنم کا راستہ طے کر رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچے کہ ہم جنت کا راستہ طے کر رہے ہیں یا جہنم کا راستہ طے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا انعام رکھے ہیں، کیا نعمت رکھے ہیں، ہر آدمی سوچے۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی 50 روپیہ بھی حاصل کر لے، لیکن یہاں گندگی، یہاں ٹینشن، یہاں شور، یہاں شرابہ، یہاں ہر طرح کے مسائل اور پریشانی ہے۔ یہاں کی مالداری بھی دھوکہ ہے، خوشی بھی دھوکہ ہے، دولت بھی دھوکہ ہے، فقیری بھی دھوکہ ہے، عہدہ اور کرسی بھی دھوکہ ہے، یہاں کی لذت بھی دھوکہ ہے۔ ہر ایک چیز وما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سراپا دھوکہ کہا، لیکن اگر اس دھوکے سے نکل گئے تو وہ آدمی بڑا کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہاں ہر ایک کی شکل، انشاءاللہ جب جنت کا تذکرہ چلے گا بازار کا، یہاں تو ہم کو اللہ جیسا پیدا کر دیے صورت بدل نہیں سکتے، لیکن جنت میں ایک بازار ہوگا، وہاں تصویر لگی ہوگی، جیسی تصویر آپ خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ صورت آپ کا بدلتے رہیں گے، اور کوئی پیسہ وہاں پر نہیں لگے گا۔ یہ جنت کے بازار کا تذکرہ آئے گا تو حدیث تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ لیکن جنت میں لوگ کیسی شکل میں داخل ہوں گے؟ چنانچہ حدیث پاک میں ہے ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، کہ سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی وہ ایسے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اس طرح سارے لوگ روشن چہرے والے بن کر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو نیچے درجے کے لوگ رہیں گے، اشد کوکبا، کہ جیسے کہ روشن ستارہ رہتا ہے اس کے شکل میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح جس آدمی کا مرتبہ رہے گا اس اعتبار سے لوگ داخل ہوتے رہیں گے۔ بعض روایت کے اندر ہے بیزن، کہ روشن چہرے والے ہوں گے، اور وہاں پر جو ہے لا یبغون ولا یتغوطون، کہ کھانے پینے کے بعد نہ پیشاب ہوگا نہ کارخانہ ہوگا، ولا ینتفخون، اور نہ ناک کے اندر سے ریش نکلے گی، ولا یفترون، اور نہ وہ لوگ تھوکیں گے، نہ بلغم ہوگا۔ چنانچہ وہاں پر جسم جو ہے یہ مٹی کا نہیں رہے گا، کہ جس کی وجہ سے خون اور بلغم اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی وہ سارے جتنے بھی گھن کے چیز ہیں، گھن آنے والی تمام چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے اندر ختم کر دیں۔ جنت میں گھن والی چیز کچھ رہے گی ہی نہیں۔ امشاطہم الذھب، ان کے کنگھی جو ہوں گے سونے کے ہوں گے، رشقہم المسک، اور جنتیوں کا جو پسینہ ہوگا وہ مشک ہوگا، اور ایک روایت کے اندر المسک الاصفر، یعنی نہایت تیز خوشبو۔ سوچئے کہ پسینہ جو مہکتا ہے، جو اپنا آپ کا پسینہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے، اس پسینے کو اللہ تعالیٰ بہترین
خوشبو کے اندر تبدیل کر دیں گے تو سوچیے کہ جنتی کا جسم کیا ہوگا، جنتیوں کے جسم اللہ تعالیٰ کیسا بنائیں گے۔ وَمَجَارِ الْأَنْدُودُ، اور ان کی جو انگیٹھی ہوں گی وہ اونٹ کا ہوگا، اونٹ جو جنت کی ہوگی وہ اس کے ذریعے دھواں دے کر کے اس کی خوشبو حاصل کریں گے۔ اخلاقهم علی خلق رجل واحد، جنت میں تمام لوگوں کا اخلاق، تمام لوگوں کا مزاج، تمام لوگوں کی خواہشات، تمام لوگوں کا سوچ و بچار، تمام لوگوں کی من اور مرضی جو ہوگی علی خلق رجل واحد، ایک آدمی کی طرح ہوگا۔ جیسے جماعت میں جائیں تو کچھ ساتھی کہیں گے پنکھا چلائیے، کچھ کہیں گے کہ نہیں، اسی طرح 100 آدمی ہو جائیے گا تو اختلاف کرائے کہ یہ پکنا چاہیے، وہ بولے گا نہیں وہ پکنا چاہیے۔ لیکن جنت میں خربوں پدم لوگ رہیں گے، فرشتے رہیں گے، سارے کے سارے لوگ رہیں گے، لیکن کسی کے مزاج میں اختلاف نہیں ہوگا، کسی کے سوچ میں اختلاف نہیں ہوگا، سب آدمی کی خواہشات، سب آدمی کی مرضی ایک جیسی ہوگی۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہاں پر نہ کوئی شور ہوگا، نہ ہنگامہ ہوگا، نہ جھگڑا ہوگا، کسی طرح کی کچھ بات ہی نہیں ہوگی۔ علی صورت ابیہم آدم 60 ذراعا، لمبائی کتنی ہوگی؟ آدم علیہ السلام کی جو حد تھا جنت میں 60 ذراع، 60 ڈیڑھے 90، یعنی 90 فیٹ کا آدمی لمبا ہے آدم علیہ السلام کی شکل پر، اور 60 یہ 90 فیٹ یعنی تقریباً 8 منزلہ عمارت رکھنے کی، اتنا لمبا ہوگا۔ اور تفسیر مظہری کے اندر موٹائی اور چوڑائی کے بارے میں لکھا ہے 10، یہ 7 ہاتھ، تو 7 ڈیڑھے کم سے کم 10.5 فیٹ موٹا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ اگر پتلا ہو اور اتنا لمبا ہو تو بجلی کے پول کی طرح لگے گا۔ یہ لمبائی کے ساتھ ساتھ موٹائی بھی اس کی چاہیے تاکہ وہ بدشکل نہ لگے، تو اس طریقے سے 60 ذراع یعنی 90 فیٹ لمبا اور 10.5 فیٹ موٹا اور چوڑا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام رکھا ہے۔ اصل زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے، اسی لیے صحابہ جب یہ غزوہ احد کے لیے، غزوہ خندق کے موقع پر جب سورج کھود رہے تھے تو یہ نعرے لگاتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو حضور فرماتے تھے فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔ صحابہ کو آخرت کی گنتی کے 60 فیٹ، یہ 90 فیٹ 60 ذراع آدم علیہ السلام کا قد، اور ایک روایت کے اندر ہے لا اختلاف بینہم، کہ ان کے درمیان کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، لا تباغض، کسی کا آپس میں ایک دوسرے سے حسد، جلن، لڑائی جھگڑا کسی طرح کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں سارے لوگوں کے پاس کچھ کمی رہے گی نہیں۔ دنیا میں چونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر نہیں بنایا ہے تاکہ دنیا کا نظام چلے، اس لیے امیری غریبی، اچھی شکل بد شکل اور تو ہر اس لیے دوسرے سے لوگ جلتے ہیں دنیا کے اندر۔ لیکن جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس دل کی گندگی کی جو ہے حسد، جلن، کینہ، کپٹ، تمام چیزوں سے دل کو اللہ تبارک تعالیٰ پاک کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ جس طرح بوڑھا آدمی بوڑھا شکل میں اور بوڑھی کے شکل میں نہیں جائے گا، اسی طریقے سے گندگی کے ساتھ، گندے اخلاق کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ سب کے دل کو اللہ تبارک تعالیٰ پاک کر دیں گے۔ وہ صورت یوسف کے قد تو آدم علیہ السلام کا ملے گا، اور حسن اور جمال جو ہے یوسف علیہ السلام کا ملے گا۔ وہ قلب ایوب، اور دل جو ہے ایوب علیہ السلام کا ملے گا کہ کس طرح ایوب علیہ السلام کا دل صبر کرنے والا تھا وہ ہوگا، اور زبان عربی ہوگی، تمام لوگ عربی بولیں گے وہاں پر، جتنے بھی یہ نعت ہے، گانے ہیں اور جتنے بھی حمد ہیں سب کے سب عربی میں، جنتیوں کی زبان بھی، جہنمیوں کا زبان بھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرمائے احب العربا، کے عربیوں سے محبت کرو،
لأنی عربی، میں عربی ہوں، والقرآن عربی، اور قرآن عربی ہے، وَيَكُونُ لِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عربی، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ آج افسوس ہے کہ عربی پر لوگوں کو فخر نہیں ہوتا، انگلش کے اوپر گھمنڈ اور غرور ہوتا ہے، جبکہ قبر کی زبان، حشر کی زبان، جنت کی زبان اور سارے کے سارے قرآن، نبی سارے کے سارے عربی ہیں، لیکن اس کے اوپر توجہ نہیں۔ یہ زبان جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ اور عمر جوانی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی، اور بعض روایت کے اندر 20 سال کی، کہ 33 یا 30 سال کے سارے لوگ جوان رہیں گے، اور یہ نہیں کہ عمر بڑھتی جائے گی، اسی پر فکس عمر جو 33 سال کا یا 30 سال کا جو بھی روایت کا اختلاف ہو، یہ عمر اسی طریقے سے رہے گی، عمر کے اندر بڑھوتری نہیں ہوگی، بلکہ دن بدن جوانی کے اندر، طاقت کے اندر، حسن کے اندر، نعمت کے اندر بڑھوتری چلی ہوتے رہے گی۔ وہاں پر کسی طرح کا کوئی ہٹاؤ نہیں ہوگا، بلکہ روزانہ دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے یدخل اہل الجنۃ جردا مردا، کہ جنتی لوگ جردن کہتے ہیں کہ جسم کے اندر کہیں بھی بال نہ ہو، کہ ہمارے ہاتھ میں، پیر میں، سینہ میں، اور بھی جو بال کی صفائی کی ضرورت، جو غیر ضروری بال ہیں، جس کی شکایت جو ایک طرح کی عیب دار ہے، جنت میں جسم میں سوائے سر کے جو حسن کی چیز ہے وہ، اور جسم کے اندر کہیں بھی بال نہیں ہوگا۔ اور مردن یہ کیا ہے؟ اس کے معنی آتے داڑھی، نہ داڑھی وہاں پر ہوگی نہ مونچھ ہوگا۔ داڑھی مونچھ کیوں نہیں ہوگا؟ تو ابھی جو شیخ الحدیث تو نہیں تھے اس وقت ہم لوگ جو پڑھتے تھے تو مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، ان کے انتقال کے بعد مولانا عاقل صاحب، جن سے ہم نے ترمذی پڑھی، جب ترمذی میں یہ پڑھا رہے تھے یہ روایت حدیث، تو انہوں نے جواب دیا کہ جنتیوں کی داڑھی کیوں نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کسی کتاب میں لکھا نہیں، یہ جواب مولانا عاقل صاحب کا، یعنی اپنی طرف سے، کہ دیکھو جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، کئی بدن، کئی اربوں بدن کا بدن، کبھی وہ زندگی ختم ہونی ہی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے 33 سال کی عمر ایسے ہے جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا اس کی عمر ہے، اور جس طریقے سے اگر کسی بچے کی داڑھی نکل جائے وہ ایک عیب شمار ہوتا ہے، اسی طریقے سے جنت میں یہ عمر کے مقابلے میں 33 سال کے جوان کی اگر داڑھی اور مونچھ نکل جائے تو یہ عیب شمار ہوگا، اور جنت جس طرح تمام عیبوں سے پاک ہے، اسی طرح داڑھی کے عیب سے بھی پاک ہے۔ آج اللہ کے خوشنودی کے لیے لوگ ایک مٹھی خواہشات والی داڑھی نہیں کاٹنے والی، ایک مٹھی آج داڑھی رکھ لیں، جنت میں تو پھر کیا مردن جسم کے اندر کہیں بھی بال نہیں ہوگا، اور داڑھی مونچھ کچھ نہیں ہوگا، مکحلین، اور آنکھوں میں ایسا رہے گا جیسے کہ ہمیشہ سرما لگائے۔ دنیا میں تو جب تک کہ سرما لگائے تب تک کہ آنکھ سرمئی معلوم ہوتی ہے، لیکن قدرتی طور پر وہاں ہمیشہ ایسا لگے گا جیسے کہ تازہ ترم ابھی کے فوراً تر و تازہ ہو، سرما لگایا ہو، ایسی اس کی آنکھ ہمیشہ معلوم ہو۔ بنی ثلاثین اور 33 سال کی عمر ہوگی، یہ روایت ترمذی کی ہے۔ لا یفنا شباب، اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ جو ایک عمر پر ہے 33 سال کی جوانی، وہ 33 سال کی جوانی، اور سوچئے اس قد کے ساتھ کہ 90 فیٹ لمبا اور 10.5 فیٹ موٹا، اتنا لمبے جسم کے ساتھ، اور 33 سال کی عمر رہے گی، اور ان کی بیویوں کی بھی یہ عمر رہے گی۔ چنانچہ سورہ واقعہ کے اندر جو ہے ان انشاءنا انشاء، کہ ہم نے ان کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا، وجعلناہن ابکارا، اور جنتیوں کی بیویوں کو میں نے باکرہ کنواری بنایا۔ اور جنت میں نظام یہ رہے گا کہ جب بھی مرد
اپنی بیویوں سے مل کر کے ان کی کنوارے پن کو ختم کر دے گا، جیسی ختم ہوگا اللہ دوبارہ پھر ان کی بیویوں کو کنوارا بنا دے گا، یہ ہمیشہ ہمیش کنواری رہیں گی قروباً اترابا۔ اور دنیا کی طرح نہیں کہ کنواری لڑکی شوہر سے بگڑتی نئی نئی میں، ایسا نہیں، بلکہ شوہروں سے خوب محبت کرنے والی ہوں گی، اترابا، اور اپنے شوہر کے ہم عمر ہوں گی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے تیار کر رکھا، جو پچھلے ہفتہ میں نے بیان کیا وہ حدیث مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت میں کیسی نعمت ہے کسی انسان کے سوچ میں وہ آ ہی نہیں سکتی ہے، یعنی انسان کے دماغ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جنت کی نعمت کو سوچ سکے اور جنت کے خیالات کو دل میں لا سکے، یہ انسان کی طاقت سے باہر کی بات ہے، جنت میں جائے گا تبھی اس کا پتہ چلے گا۔ آج ہم لوگ کئی ڈسمل زمین کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں اور 5-6 ہزار اسکوائر فٹ مشکل سے مکان بنائے، کتنی زیادہ اس میں محنت اور قربانی کرنی پڑتی ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی 12 سنتیں مؤکدہ پڑھتا ہے، 2 فجر میں، 6 ظہر میں اور 2 مغرب میں اور 2 عشاء میں، جو 12 سنتیں مؤکدہ ہے، ان 12 سنتیں مؤکدہ کے بدلے میں روزانہ 1 محل سونے کا اور 1 محل چاندی کا اللہ تعالیٰ تیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا، حدثنا عن الجنت ما بناؤہا، اے اللہ کے نبی جنت کی تعمیر کیا ہو، جنت کس طرح بنائی جائے گی، جنت کے مٹیریل کیا ہے، اس کے ذرا ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو اللہ کے رسول فرمائے لبنۃ ذہب و لبنۃ فضۃ، کہ جنت جو کم سے کم 10 بڑی بڑی جنت جو سب سے لو درجے کا مسلمان ہوگا اور سب سے ادنا درجے کا مسلمان ہوگا، سب سے اخیر میں جو مسلمان سزا کاٹ کر کے جہنم سے نکل کر کے جائے گا، اس کی کم سے کم اس دنیا سے 10 بڑی بڑی جنت اور اس کی 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، وَمِلَاؤُهَا الْمِسْكُ، اور اس کا جو گارا ہوگا سیمنٹ کی جگہ مشک سے بنایا جائے گا، وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور آج ہم لوگ پتھر لگاتے ہیں لیکن وہاں پتھر کی جگہ یاقوت اور موتی ہوں گے، سڑک جو ہوگی، روڈ جو ہوگا جس پر ہم لوگ چلیں گے وہ موتی اور ہیرے کے بنے ہوں گے، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور جنت کی جو مٹی ہوگی وہ زعفران، اسی لیے جو حدیث میں آیا کہ جنتیوں کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے، وجہ یہ کہ دنیا میں مٹی ہے، چلتے ہیں تو مٹی اڑتی ہے اس لیے کپڑے گندے ہوتے ہیں، اور جنت میں مٹی ہے ہی نہیں، وہاں پر مشک اور زعفران ہے، جب چلیں گے تو مشک اور زعفران اڑے گا تو کپڑا اور زیادہ معطر ہوگا، کپڑے میں اور زیادہ خوشبو پیدا ہوگی، کپڑے میں اور زیادہ نکھار پیدا ہوگا، یعنی یہاں کے حساب سے وہاں الٹا نظام ہے، کسی طرح کا کوئی وہاں پر گندگی نہیں ہوگی۔ سوچیے کہ آدمی کتنا کھائے گا، 15,000 پلیٹ، جیسا کہ لگتا ہے کہ جمعہ وہ روایت نہیں ہو پائے گی، تو یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنت ادنا درجے کی جو جنتی ہوگا، سب سے لو درجے کا، اس کے جو نوکر چاکر ہوں گے 80,000، یہ 80,000 نوکر ہوں گے، سب سے گھٹیا درجے جنتی کا، اور انبیاء شہداء کے کتنے کروڑ اور لاکھ ہوں گے یہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرمائے من يدخلها ينعم، کہ جو جنت میں داخل ہوگا ہمیشہ تر و تازہ رہے گا، یہ نہیں کہ آج جوانی میں آدمی کی طاقت رہتی، بڑھاپا کے بعد شوگر، بلڈ پریشر، یہ وہ، وہاں کسی طرح کی کوئی بیماری ہوگی ہی نہیں، ہمیشہ تر و تازہ رہے گا، ولا یبأس، وہاں پر کوئی کسی طرح کی بیماری، کسی طرح کا ٹینشن، کسی طرح کا رنج، کسی طرح کا غم، یعنی سوچیے کہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، لیکن نہ کبھی لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ سر میں درد تک ہوگا، نہ کبھی بور ہوگا، نہ کبھی غم ہوگا، بلکہ قرآن کریم کی آیت میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے
نزلا من غفور رحیم، کہ جنتیوں کے لیے جنت جو ہے وہ مہمان خانہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جنتی آدمی جس طرح جنتی کی تعظیم پہلے دن جنت میں کی جائے گی، وہی اکرام، وہی عزت، وہی سواگت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہی ویلکم جو کہتے ہیں، وہی عزت، وہی آبرو باقی رہے گی ہمیشہ ہمیں۔ دنیا میں تو معاملہ ہوتا ہے کہ جب سسرال نئی شادی ہوتی تو عزت تو رہتی ہے، لیکن 3 دن کے بعد دیکھیے کہ وہ عزت گھٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزلا من غفور رحیم، کہ یہ غفور رحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، کہ جنت میں جو عزت جنتیوں کو پہلے دن ملے گی ہمیشہ ہمیش وہی عزت باقی رہے گی۔ اللہ کی طرف سے کبھی عزت میں کمی نہیں آئے گی، اکرام میں کمی نہیں آئے گا۔ اصل تو میرے دوستو زندگی وہ جنت کی ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں، وسارعوا، کہ اللہ کی جنت کی طرف تم بھاگو اور تم دنیا کے دھوکے سے نکل کر کے آؤ۔ یخلد لا یموت، دنیا میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ ولا تبلا ثیابہم، نہ جنتیوں کے کپڑے گندے ہوں گے، ولا یفنا شبابہم، اور نہ ان کی جوانی ختم ہوگی، بلکہ جوانی دن بدن بڑھتے چلی جائے گی، حسن دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ میرے دوستو اصل زندگی جو جنت کی ہے، اور جب 10 بڑی بڑی جنت ملے گی تو دروازے کا کیا حال ہوگا؟ چنانچہ دروازے کے بارے میں فرماتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت ہے، انما بین مصراعین من مصارع الجنۃ لکما بین مکہ وحجر ومکہ، کہ 2 دروازے کے درمیان ایسی لمبائی چوڑائی کی مدت ہوگی جیسے کہ مقام ہجر اور مقام مکہ۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کمسیرۃ 40 سنۃ، کہ 40 سال میں آدمی جتنی دوری طے کرے گا اتنی ایک دروازے کی لمبائی ہوگی۔ ہر آدمی سوچ لیجیے کہ ایک دروازے کی لمبائی چوڑائی 40 سال چلنے کے بعد، یہاں تو مشکل سے 3 فٹ 5 فٹ 10 فٹ، لیکن 40 سال میں جتنی دور چل سکتا ہے اتنی لمبائی چوڑائی ایک دروازے کی رہے گی۔ اس اعتبار سے سوچ لیجیے کہ جنت میں ہر دروازے کی لمبائی چوڑائی، جنت کے روح کی لمبائی چوڑائی کیا ہوگی، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہم لوگوں کے لیے تیار کر رکھا۔ اب یہاں آخری یہ جنتیوں کے آخری درجے کا، اعلیٰ درجے کی جنتی کے احوال ابھی شروع نہیں ہوئے، یہ ادنا درجے کی جنتی کا، کہ جو سب سے لو کلاس کا جو جنتی ہوگا، جو سب سے اخیر میں ایمان کے اعتبار سے نہایت کمزور ہوگا، کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ پڑھ لے، ایک بھی روزہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ ایسے لو درجے کے مسلمانوں کے حال یہ ہے کہ اِنَّ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِلَةً لِمَنْ يَنظُرُ إِلَىٰ جَنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسَرِيرِهِ مَسِيرَةَ 1000 سَنَةٍ، کہ سب سے نیچے درجے کی جنتی کی جو اللہ تعالیٰ بیوی خادم نعمت جو تیار کر رکھے ہیں، 1000 سال تک دیکھتا رہے گا، چلتا رہے گا، اتنے دور میں اس کے وہ سارے کے سارے نعمت پھیلی رہے گی۔ اور ایک روایت کے اندر اِنَّ أَدْنَىٰ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَهُ 80,000 خَادِمٍ، ترمذی کی روایت ہے کہ سب سے ادنا درجے کی جنتی جو ہوگا اس کے 80,000 خادم ہوں گے۔ دنیا میں کتنا ہی بڑا بادشاہ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اس کے بھی 80,000 خادم نہیں ہوں گے، اور کتنا ہی بڑا بادشاہ گزرا ہو کسی کا بھی 1000 سے 500 سے زیادہ خادم نوکر نہیں رہتے، لیکن ایک لو درجے کی جنتی کے خدمت گار نوکر کام کرنے والے 80,000 ہوں گے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے
ان اسفل الجنت اجمعین درجۃ لمن یقوم علی راسی عشرۃ آلاف خادم، کہ سب سے نیچے درجے کا جو جنتی ہوگا اس کے سر کے پاس 10,000 نوکر کھڑے رہیں گے، اور ہر نوکر کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں سونے کا تشت رہے گا اور دوسرے ہاتھ میں چاندی کا تشت رہے گا، اور ہر تشت میں کھانا بھرے رہے گا، یعنی 10,000 خادموں کے پاس گویا 20,000 سینی ہو جائے گی، اور ہر 20,000 کھانے کی لذت، رنگ، ایٹم جو ہے وہ الگ ہوگا۔ اور یہ اللہ کے نبی فرمائے کہ دنیا میں نہیں کہ شادی ہال میں گئے ایک لقمہ کھانے کے بعد لذت گھٹتی گئی، بلکہ یہ فرمائے کہ جو لذت شروع لقمہ میں موجود تھا آخر تک وہ موجود رہے گا۔ آپ سوچئے کہ 20,000 یہ نوکروں کا پلیٹ کھائے گا، اور جنت کی سینی ہوگی، دنیا کی سینی نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، وہاں چونکہ قرآن نے اسی کو ذہن صاف کر دیا کہ کھائیں گے کیسے، کلوا واشربوا ہنیئا مریا، کہ کھاؤ رچتا پچتا کر کے، یعنی کھانے کے بعد کسی طرح کا کوئی غم، کسی طرح بد ہضمی نہیں ہوگا، ایک ڈکار آئے گا کریح المسک، جو مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، پسینہ نکلے گا اور سارے کھانے کا جو سارا کھانا ہے وہ ہضم ہو جائے گا۔ دنیا میں جو ہم کھاتے ہیں تو وہ گندگی بنتی ہے، پیشاب پاخانہ میں، نالی میں جانے کے بعد جو سر کا حصہ، بال کا حصہ، ناخن کا حصہ ملتا ہے، لیکن جنت میں اتنے 1000 پلیٹ کھائے گا اور پورا کا پورا انرجی اور پوری کی پوری طاقت یہ باڈی کے اندر منتقل ہوگی، وہاں گندگی کا سوال ہی نہیں ہوگا، اس لیے ایک آدمی کی طاقت 100 آدمیوں کے برابر ہوگا۔ تو میرے دوستو، ایک آدمی کے 80,000 ہوں گے، اور سرحانے کے پاس ہر وقت 10,000 ہوں گے، جن کے ہاتھ میں 2 سینی ہوگی، اور ہر سینی کے کھانا کی رنگ، ہر سینی کے کھانا کا رنگ، اس کی لذت، اس کا ڈیش الگ ہوگا، اور جو لذت شروع لقمہ میں موجود ہوگا وہی آخر تک موجود ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر صبح اور شام 15,000 نوکر کھانا لے کر کے آئیں گے، اور ہر کھانے کی لذت الگ الگ ہوگی۔ اور ایک چوتھی روایت کے اندر ہے کہ اِنَّ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ يَسْعَىٰ عَلَيْهِ أَلْفُ خَادِمٍ، کہ ہر وقت جنتیوں کے آگے پیچھے 1,000 نوکر دوڑتے رہیں گے، اور ہر نوکر ایسے کام میں رہے گا جو دوسرا نوکر نہیں رہے گا، اور دل چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا، کہ جب يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ، کہ وہ لڑکے ہمیشہ رہیں گے، اور جنت میں جب تمہارے آگے پیچھے چلیں گے تو ایسے لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ سمجھ لیجیے کہ ایک روایت کے اندر آیا کہ ادنا درجی کی جنتی کا جو غلام اور نوکر چاکر ہوں گے وہ 80,000 ہوں گے۔ دوسری روایت کے اندر آیا کہ ہر وقت سرحانے کے پاس رہیں گے وہ 10,000 رہیں گے۔ تیسری روایت کے اندر آیا کہ کھانا کھلانے والے نوکر چاکر صبح و شام 15,000 نوکر آئیں گے۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ جنتی لوگ 15,000 پلیٹ کھانا کھائیں گے، اور وہ بھی جنت کے پلیٹ سے، صبح بھی شام بھی۔ اور چوتھی روایت سے پتہ چلا کہ ہر وقت جنتی کے آگے پیچھے جو ہوگا وہ 1,000 اس کے بالکل جیسے باڈی گارڈ آگے پیچھے رہتے اس طریقے سے رہیں گے۔ تو تعارض، یہ اس میں ٹکراؤ کی بات نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ادنا درجے کی مکمل غلام اور خادم اور نوکر 80,000 ہوں گے، سرحانے کے پاس 10,000 رہیں گے، 15,000 کھلانے پلانے والے رہیں گے، اور 1,000 آگے پیچھے رہیں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ، یہاں پر ایک نکتے کی بات ہے کہ قرآن نے یہ کہا، اچھا یہ خادم کون لوگ ہوں گے؟ کافر لوگوں کی جو نابالغ اولاد مر جاتی ہیں ان کے نابالغ اولاد ہی جنتیوں کے خادم رہیں گے۔
تو قرآن میں یہاں پر یہ کہا یطوف علیہم ولدان مخلدون کہ یہ لڑکے ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ دنیا میں ہے کہ آپ کسی بچہ کو رکھیے تو 10 سال کے بعد جوان ہو جائے گا، اب بیوی کو پردہ کرانا پڑے گا، بیٹیوں کو پردہ کرانا پڑے گا، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں ایسا نظام رہے گا کہ جس دن جو غلام کی عمر جو ہے وہی بچہ رہے گا، اور ایسے بچہ رہیں گے کہ چھوٹے بچے جیسے میاں بیوی آپس میں مشغول رہیں گے تو بچے چھوٹے رہیں تو شرم محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن وہی اگر آپ کا بڑا نوکر آ جائے تو آپ کو شرم محسوس ہوگی اور ایک طرح کا ڈسٹرب ہوگا۔ تو نظام اللہ تعالیٰ ایسا بنائیں گے کہ ایسے خادم ایسے غلام رہیں گے یطوف علیہم ولدان مخلدون جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جیسے یہ بھوں کا بال ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو رہتے بڑھاتے نہیں ہیں، اسی طرح اللہ کی قدرت ہے کہ اس کی اسی طرح سائز رکھیں گے اور ان کے آنے جانے سے میاں بیوی کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ یہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، اور جیسے ہیرے یاقوت اور موتی چمکتے ہیں اسی طرح وہ غلام ہمارے چمکیں گے اور ایسے لگیں گے جیسے کہ موتی اور ہیرے کو بکھیر دیتے ہیں، اس کا منظر اور سین اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح ہر وقت آگے پیچھے 1000 لڑکے رہیں گے، اذا رأیتہم لؤلؤا منثورا، ایسے لگے گا جیسے کہ یہ موتی کو بکھیر دیا گیا ہے۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ادنا درجے کے لیے بنایا ہے۔ تو میرے دوستو بس اللہ کے نبی کی وہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ اطلبوا الجنت جہدکم وہبوا من النار جہدکم، کہ پوری طاقت کے ساتھ جنت کو حاصل کرو اور پوری طاقت کے ساتھ جہنم سے بھاگو۔ فإن الجنت لا ينام طالبها، کہ جنت کا طلبگار سوتا نہیں ہے، وإن النار لا ينام حاربها، اور اسی طرح جو شخص جہنم سے بھاگ رہا ہو اس کو بھی نیند نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔